حضرت مالک اشتر کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں سے ان کی حوالے سے تضحیق توہین سنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے وفادار ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کے پہرےدار ہیں۔ مالک اشتر کی جناب اللہ توہین کرتے ہیں کہ وہ عثمان کے قاتلین میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا فلاں فلاں۔ تو جب حضرت عثمان غنی آئے تو ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 75 سال یا 76 سال تھی۔ ان کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو ابو سفیان ان کے پاس آ جاتا ہے، کہنے لگے بھائی یہ خلافت ایک گیند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ہاتھیں آ گئی، اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، بس جو کلیدی اسامیاں ہیں نا اس خلافت کی گورننگ ٹائٹل پر وہ ساری بنو امیہ کو دے دو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ جنت ہے دوزخ ہے وہی فلاں فلاں، سب جھوٹ ہے، کوئی شے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ کوئی وہی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، بس موج کرو کماؤ اور آپ بھی سیر ہو کے کھاؤ اور جناب والا بنو امیہ کو بھی رجاؤ کھلاؤ۔ جس شخص کو رسول عالم نے فتویٰ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے پردے پہ چھپ جائے پھر بھی واجب القتل ہے، اس شخص کو جناب عثمان غنی نے گورنر بنا دیا مصر کا۔ ایسا آدمی ہاں، اس کا نام تھا اپنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ۔ ابھی جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ کاتب تھا اور اس نے یہ کہا کہ یہی تو مسائل ہیں بابا جی۔ تو اس طرح کے گورنر کو کون پسند کرتا ہے؟ دراصل وہ چاہتے تھے کہ میں پورے عالم اسلام پر کنٹرول کروں، اور وہ ہوا جو انہوں نے کیا تھا، ذہن میں سوچا تھا۔ وہ حضرت عثمان کے خیر خواہ نہیں تھے کہ عالم اسلام کی بساط لپیٹ کر، نظام مصطفیٰ کی بساط کو لپیٹ کر، ملک عزوز کی بنیاد رکھ کر پھر کرپشن کا وہ بازار گرم کیا گیا۔ خدا کی طرف سے سود حرام تھا، نفی جدوجہد کی ساری قوتیں اس کی حرمت پر لگ گئیں، اور شراب حرام تھی، سمگلنگ حرام تھی، یہ جو جرائم تھے یہ سب اسی کے لیے تو اسلام آیا اور اسلام معاشرے کے اندر نظام قائم کیا۔ اب یہ سارے جرائم وہ نظام کا حصہ بنا دیے گئے، سود بھی جائز قرار دیا گیا اور شراب بھی جائز قرار دی گئی، شاہی محلات میں سب کچھ چلتا رہا۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ میں اہل بیت سے وابستہ رہے ان کا تعاقب کیا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا۔ محمد بن ابی بکر کو بھی قتل کیا گیا اور پھر اس کو جناب والا گدھے کی کھال میں رکھ کر جلایا گیا۔ Hidden Tracks۔ پہلے تو مجھے بتائیے حضرت مالک اشتر کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں سے ان کی حوالے سے تضحیق توہین سنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے وفادار ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کے پہرےدار ہیں۔ ہم نے جب ان کی زبان پہ حضرت مالک اشتر کے لیے وہ جملے سنے، اتنی توہین، اتنی بدتمیزی کہ عام آدمی کے لیے بھی شاید انسان سوچے گا کہ یار مومن کی توہین نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ تو حضرت علی کی رقاب میں ہے، چیف ان کمانڈ ہے۔ سو اس شخصیت کے حوالے سے آج آپ دل کھول کے بتائیں حضرت مالک اشتر ہیں کون؟ صحابی رسول ہیں؟ جی بالکل، میں عرض یہ کرتا ہوں، گزارش ہے ربانی صاحب، مالک اشتر ایک جری جرنیل ہے، سمجھا گی، اور اسلام کا جرنیل ہے۔ اس کے پہلے بھی فتوحات ہیں اور بعد کی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مذہب کی دنیا اور ہے اور حقائق اور تحقیق کی دنیا اور ہے، سمجھا گی۔ اب میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے یہ خلفشار پیدا کرتے ہیں۔ مالک اشتر کی جناب اللہ توہین کرتے ہیں کہ وہ عثمان کے قاتلین میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا فلاں فلاں فلاں۔ مجھے یہ بتایا جائے 2500 لوگ یا 2600 لوگ اس وقت اس خلفشار کے اندر موجود تھے، ان میں سے بڑے بڑے اکابر صحابہ، بیت الرضوان والے، یہ تو بعد میں آئے نا، بیت الرضوان والے جادہ غفاری موجود ہیں، حضرت عمار بن یاسر موجود ہیں، اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا کہ حضرت عمر کا جو دور خلافت تھا وہ بالکل صاف شفاف اور بڑا باوقار اور صاحب اپنا بڑا باہمیت تھا۔ تو اس وقت جب حضرت عثمان غنی آئے تو ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 75 سال یا 76 سال تھی۔ تو ان کی تبھی اس کو اپنا ضعف کو دیکھ کرنا مطلب ہے بنو امیہ، مثلا میں عرض کرتا ہوں، اب عجیب بات ہے کہ جس وقت ان کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو ابو سفیان ان کے پاس آ جاتا ہے، کہنے لگے بھائی یہ خلافت ایک گیند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ہاتھیں آ گئی، اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، بس جو کلیدی اسامیاں ہیں نا اس خلافت کی گورننگ ٹائٹل پر وہ ساری بنو امیہ کو دے دو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ جنت ہے دوزخ ہے وہی فلاں فلاں، سب جھوٹ ہے، کوئی شے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ کوئی وہی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، بس موج کرو کماؤ اور آپ بھی سیر ہو کے کھاؤ اور جناب والا بنو امیہ کو بھی رجاؤ کھلاؤ۔ اب ہوا بھی یہی ہے، چونکہ میں کاشتکار ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس وقت جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، اس وقت کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا وہ جو اموی گورنروں کے زیر اثر تھا یا اموی مطلب سیکٹریز کے زیر اثر تھا، تو جتنے بھی مسلمان آیا کرتے تھے وہ اپنی اجناس لے کر یا اپنے کاروباری نظام کے اندر
تو وہ ان لوگوں کی جنسوں کو وہ ضبط کر کے اپنی عورتوں کے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی کسی کو کچھ دیتے اور کبھی اکثر کہتے تھے کہ جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی شہری نہ جنس ہے اور نہ ہی جناب والا کوئی پیسے وغیرہ ہیں۔ اب جس شخص کا گزر اوقات کاشتکاری پر ہو اور اس کے پیسے روک دیے جائیں یا اس کے ساتھ خیانت کی جائے، سمجھا گئی نا، یا مار دھاڑ ٹیکسز لگائے جائیں، یہ وہ کرپشن کی انتہا تھی حضرت عثمان کے دور کے اندر، اور یہ بنو بھیا کرپٹ تھے سارے، ہاں گورنروں نے جناب والا صبح کے صبح لوٹ کھائے۔ تو یہ پھر رد عمل تو بنتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ کیا ہوتا ہے جس وقت کوئی کرپٹ حکومت آتی ہے تو ہر شخص سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جناب والا لوگوں نے شکایات کی، پھر مولا کائنات نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ یار ایسا نہ کر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے جو تیرے گورنر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اسلام دیکھا ہوا ہے، 25 سال کا اپنا جو ہے نا، تقریباً 15-16 سال جو ہے انہوں نے خلافت فاروقی کو دیکھا ہے، خلافت صدیقی کو دیکھا ہے کہ اگر خلیفہ وقت اگر کوئی قمیض پہن لیتا ہے نہیں تو اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے، سمجھا گی نا، کہ کہاں سے لیا ہے، تو خلیفہ وقت جو ہے اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ جناب اللہ یہ 2 کپڑے تھے، ایک میرے بیٹے کا تھا ایک میرا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں اثار کرتا ہوں، ابا جی آپ سلا لیں اپنا قمیض۔ تو جب خلافت اور امارت اس ٹائٹل پر چلے جہاں ایک رتی برابر بھی مطلب ایک کرپشن کا امکان تک نہ ہو، تو لوگوں کو تو پھر کیوں چیزیں ملتی ہیں، عزت بھی ملتی تھی، دولت بھی ملتی تھی، کاروبار بھی تھی، فتوحات بھی تھی، خیر برکت کا زمانہ تھا۔ تو جب یہ اموی لوگ آئے ہیں، کیونکہ ان کا مزاج شروع سے ہی، یہ بات ذہن میں رکھے، تاریخی عبد الشمس سے لے کر یہ اسی حوالے سے تھا کہ ہم اقتدار میں رہیں اور لوٹے اور کھائیں اور موج کریں۔ عبد الشمس ٹکرا گیا جناب حضرت ہاشم علیہ السلام سے، اس کا بیٹا ٹکرا گیا جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے، اس کا بیٹا ٹکرا گیا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اصل یہ چاہتے تھے کہ ہر شے کنٹرول کر لی جائے، جو ان کا پہلے وتیرہ تھا ان لوگوں کا، وہ چاہتے تھے کہ یہی لوٹ مار کرتے رہیں۔ تو حضرت عثمان چونکہ کمزور آدمی تھے اس حوالے سے، سمجھ آگے نا، بے شک اس کو میری اس بات کو یہ گستاخی کہتے رہیں، حضرت عثمان غنی کا پہلا 6 سالہ دور بڑا بلند رہا۔ جب وہ گورنر غالب آ گئے اور یہ مغلوب ہو گئے، حضرت مولا کائنات جا کر روزانہ سمجھاتے اور کبھی کبھی خفا ہو جاتے کہ یار میں تمہیں سمجھا کر جاتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو، میں دروازے کے اس طرف سے نکلتا ہوں اور پیچھے سے مروان آ کر وہ چڑھائی کر دیتا ہے، اور جو مروان کہتا ہے آپ وہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ناگفتہ بے صورتحال تھی، وہ جو پورا عرب جو ہے وہ اس ظلم اور بربریت کا شکار ہوا، تو پورا عرب کھڑا ہو گیا، ایک مالک اشتری میدان میں آیا، پورا عرب کھڑا ہو گیا، پورا اس وقت جو اپنا جغرافیہ تھا اس بدعنوانی کے خلاف۔ تو مطالبہ اتنا تھا کہ آپ اپنا جو ہے نا گورننگ ٹائٹل جو ہے اس کو بہتر کریں، اور مصر کے خاص کر وہ لوگ آئے کہ ہمارا گورنر جو ہے ہمارے ساتھ اچھا۔ مصر کے معاملے میں کیا ہوا، یعنی یہ ناگفتہ بے حالات جو ہے ہم نہیں جانتے۔ میں ایک دفعہ دہرا دوں کہ ہمارا سوال بنیادی طور سے حضرت مالک اشتر کے حوالے سے ہے، تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں، جس شخص کو رسول عالم نے فتویٰ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے پردے پہ چھپ جائے پھر بھی واجب القتل ہے، اس شخص کو جناب عثمان غنی نے گورنر بنا دیا مصر کا۔ ایسا آدمی کیا نام؟ ہاں اس کا نام تھا اپنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ۔ ابھی جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ کاتب تھا اور اس نے یہ کہا جی یہی تو مسائل ہیں بابا جی۔ تو اس طرح کے گورنر کو کون پسند کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو خلفشار سارے ملک میں ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جناب والا صرف مدینے میں 4 لوگ آئے اور یہ کر کے چلے گئے، ایسا نہیں۔ پھر مولا کائنات نے کو 15 مرتبہ جا کر یہ بات کہی کہ آپ اجازت دیں، ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو دفع دور کرتے ہیں وغیرہ۔ تو ادھر سے بھی خطوط لکھے گئے، اس نے دور فوجی بٹھا دیا۔ اصل وہ چاہتے تھے کہ میں پورے عالم اسلام پر کنٹرول کروں، اور وہ ہوا جو انہوں نے کیا تھا، ذہن میں سوچا تھا۔ وہ حضرت عثمان کے خیر خواہ نہیں تھے، سمجھ آگی نا، کسی بھی صورت میں۔ یہ صحابہ کی گواہیاں ہیں، میں کوئی بات اپنے خیال سے نہیں کرتا، یہ وہ حقائق ہیں جو صحابہ کی عینی مشاہدات ہیں اور ان کی گواہیاں ہیں۔ بہرحال تو اس طرح کی خلفشار بن گئی۔ پھر انہی لوگوں میں یہ بھی تھے، جاجا غفاری بھی تھے، عمار بن یاسر بھی تھے، اور بھی تھے یہ مالک اشتر بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر معطوف کرنا ہے اس حوالے سے، اس ہنگامے سے، تو پھر وہ تقریباً کم از کم 2500-2600 وہ صحابی زد میں آتے ہیں، سمجھا گی نا، جنہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھا گی نا۔ تو یہ صورتحال تھی ناگفتہ بے۔ اور اگر اس بنیاد پر چلیں، اس بنیاد پر مالک اشتر کے ساتھ وہ سخت کلامی کی جاتی ہے، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے جس نے پورے عالم اسلام کی بساط لپیٹی ہے، یا تو ایک خلیفے کا معاملہ ہے، پورے عالم اسلام کی بساط لپیٹی ہے، جس پر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جدوجہد، رسول اللہ کا 23 سالہ جدوجہد اور ریاضت اور جہاد اور اپنا زخمی ہونا، پھر صحابہ کرام کا شہید ہونا، پھر ان کے اعمال و دولت کا مطلب ایثار ہونا وغیرہ، تو ریاست قائم ہو گئی، ایک نظام قائم ہو گیا۔ تو اس نظام الہی خلافت یا ولایت کو یہ بنو امیہ نے رسول اللہ کی نشاندہی کے مطابق بنو امیہ نے نظام ملک عزوز میں بدلا، جس نے پورا نظام تباہ کیا ہے۔ اس پر کوئی لفظ بولے سخت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ اور اگر اس معاملے میں جو نجی معاملہ تھا، اندرونی معاملہ تھا،
उसके अंदर अगर कोई बात करता है तो जनाब उस पर सख्त अल्फाज बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है, इंसाफ की दुनिया और है, मजहब की दुनिया और है। इसलिए अगर इक्वल टाइटल पर अगर बोले, ये कोई शख्स इनमें से जो बड़े से बड़ा मुफक्किर है वो मेरे साथ डायलॉग कर सकता है, मैं इन मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, और सिर्फ अहले सुन्नत के कुतुब के जखीरे से, समझ आ गई। और वो उनमें से भी वो लोग जो मुहक्किक किस्म के लोग हैं, मजहबी लोग नहीं है, मैं उनको पढ़ता हूँ। जो मजहब की तराश खराज में जुड़े रहे ना, मैं उनको पढ़ता ही नहीं। तो सो ऐसे हवाले से देखो कि आलम इस्लाम की बसात लपेट कर, निज़ाम मुस्तफ़ा की बसात को लपेट कर, मुल्क अजूज की बुनियाद रख कर, फिर करप्शन का वो बाजार गर्म किया गया। खुदा की तरफ से सूद हराम था, नबी जद्दोजहद की सारी कुव्वतें इसकी हुर्मत पर लग गई, और शराब हराम थी, स्मगलिंग हराम थी, ये जो जराइम थे ये सब इसी के लिए तो इस्लाम आया और इस्लाम मुआशरे के अंदर निज़ाम कायम किया। अब ये जो सारे जराइम वो निज़ाम का हिस्सा बना दिए गए, सूद भी जायज करार दिया गया और शराब भी जायज करार दी गई, शाही महल्लात में सब कुछ चलता रहा। ये जो चीजें थी ये क्या है? अब इस पर हम अपनी इस तारीख को कहां किसके सामने पेश करें भाई, कि ये भी एक तारीख रही है। इस निज़ाम हुकूमत को कोई शख्स खिलाफत राशा से कंपेयर करे तो उसका दिमाग खराब नहीं तो और क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चंद एक ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके हवाले से जब कोई हज़रत सराई करता है तो बड़ा अफसोस होता है। मोहम्मद बिन अबी बकर आलम इस्लाम के पहले खलीफा के फर्जंद हैं, उनके हवाले से ये जो सुनने में आता है, यानी मुझे उनका कसूर नहीं पता, वो भी सहाबी रसूल हैं। पहली बात तो ये, जरा मेरे सवाल के जवाब दीजिएगा। और फिर उनकी शहादत कैसे होती है, उनको किस ताब का निशाना बनाया गया और उसकी वजह क्या है? भाई रबानी साहब, गुजारिश ये है कि मोहम्मद बिन अबी बकर सिगार सहाबा में आते हैं। सहाबा को कैटेगराइज किया गया, उसके दर्जात हैं, किसके दर्जे का कौन है, किसके एतबार से, ये इल्मी एतबार है। लेकिन उसने सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाई है और वो मौला कायनात का परवरदा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा है, ठीक है, सहाबी है, ठीक है, अगरचे सिगार सहाबा में है, समझ आ गई। ये जो इल्मी मुशिगाफी है ना जी, जो डेफिनेशंस करते हैं, मतलब 1000 साल के बाद इब्न हजर अस्कलानी ने की है, या मतलब ज़ाहबी ने फला फला फला, तो इनकी अपनी ये इख्तराआत हैं या इनका अपना अपना इस्तिकरा है। ये कोई नहीं कि लकीर मार दी जाती, जो ज़ाहबी कह दे कोई हक है, या इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं इससे आगे कोई शायरी नहीं। ये ज़माना रिसालत इन्होंने पाया है, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार लिया है, शफ़क़तें ली हैं, मौला कायनात की शफ़क़त के साए में वो पले हैं, और उसी वक़्त मौला कायनात की बरंगेख्त पर इनको भेजा गया। और उसको हटा के ना जी अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह को हटाकर ही इनको भेजा गया। और फिर हुआ ये, यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जुल्म और बर्बरियत हमारे अहले इल्म को नजर नहीं आता है। चूंकि ये मुल्लाइज़्म से वैसे मैं नफरत करता हूँ, मुझे तो इनका नाम लेते हुए भी मतलब मैं नफरत का इज़हार करता हूँ, ये इस कदर जरी हो चुके हैं दीनी अवतार पर। अब हुआ ये है कि जिस वक्त उनको गवर्नर बनाया गया, पीछे से मरवान ने शरारत की, ठीक है ना, मरवान ने शरारत की, मोहर इस्तेमाल करके वो खत लिखा कि क्यों ही ये पहुंचे, इनको कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। पीछे से जो शख्स गया उसको वो ट्रेस हो गया, देखा तो फिर फीस लेकर आए, फिर हमें तो ये ऑर्डर मिला है और हमारे साथ ये हुआ है, तो फिर ये खलफशाह शुरू हो गई, समझा गई ना। आखिर वो भी अरब है ना जनाब वाला, बेशक किसी का तक तो शराफत अपनी जगह, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने क्यों नहीं कबूल की, क्यों नहीं मतलब ये बरमान बिन हातिम का मुआवजा किया गया, क्यों, वजह, ठीक है ना। तो यही चीजें तलखी का बायस बनी। आज भी हमारे यहाँ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा करता है तो हम भड़क उठते हैं जनाब वाला, या प्रेसिडेंट करता है या कोई भी करता है, तो उसको मेरी जान इस तरह के हंगामी हालात बनते रहे। हाँ, हमने हर चीज को मजहब के आईने में देखा है, और मजहब खुद कोई शायद नहीं है, जो खुद आईना अंधा हो वो आपको शक्ल क्या दिखा सकता है, समझ आ गई। अब हुआ ये कि जिस वक्त इनका दौर आया, इन्होंने चुन चुन के उन लोगों को मारा। और एक और बदयांती जो अभी तक किसी के मुताले में नहीं आई, रबानी साहब ये बात ज़हन में रखे, 400 सहाबा ऐसे हैं जिनमें अहले बदर भी हैं, अहले ओहद भी हैं, और बैतुर रिदवान वाले जिनकी शान में कुरान आया। 400 से जायद सहाबा हैं जो जमाना रिसालत में मौलाई थे, ठीक है। उनमें चंद नामवर जो हैं वो तो हर बंदा जानता है। उनका तज़किरा जो उनवी टाइटल पर इल्म तरकीब दिया गया, उनका तज़किरा कहीं नहीं मिलता। उनको उनकी अदालत पर शक किया गया है, उनकी जनाब शराफत पर जनाब अलाकतगन, उन पर उनको मजरूह करार दिया गया है। एक तरफ को इनका ये कायदा इन्होंने बनाया के लिए कि कुल्लु सहाबी अदूल, हर सहाबी आदिल है, तो जिनकी अदालत पर कुरान गवाह है उनको आदिल नहीं माना जा रहा, जिनकी अदालत पर रसूल गवाह है उनको आदिल नहीं माना जा रहा। वो 400 सहाबा है, समझा गई ना जी। ये इस किस्म की खयानत जो है अहले इल्म क्यों करते हैं? सिर्फ बनो भैया के टुकड़ों पर पलने के लिए, या यहूद की आशीर्वाद के लिए, या वहां से मतलब पैसे लेने के लिए? ये बदयांती तहकीक नहीं मानती, ना मदद को मानती, तहकीक 2 × 2 = 4 मानती है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोग मुआविया के जमाने में अहले बैत से वाबस्ता रहे, उनका ताक़ुब किया जाता, उनको कत्ल किया जाता। मोहम्मद बिन अबी बकर को भी कत्ल किया गया और फिर उसको जनाब वाला गधे की खाल में रखकर जलाया गया। ये इसको सहाबी कहते हैं, एक जो इल्म को कत्ल के करे। साथ ये जो अमल हो रहा है, एक सहाबी रसूल के साथ, सगीर सहाबी सही, उस वक्त मासूम बच्चे सही,
وہ جو صحابی رسول تھے ان کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے اور کوئی صحابی نہیں بول رہا, کوئی دوسرا شخص نہیں بول رہا کہ یہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. بھائی یہی تو بات ہے نا بھائی, اس دور کے اندر یہی چیزیں تھی جس نے کارڈن آف کر دیا کیسے پورا عالم اسلام, کیونکہ ان کی پشت پر یہودی تھے, یہودیوں نے انتقام لینا تھا. اس سے بڑی زیادتی اسلام کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے, تزکیہ کے لیے, تصفیہ کے لیے, تعلیم کے لیے بھیجا گیا معلم بنا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو کتنی تعلیمیں دیں, کیا کچھ نہیں دیا. حیرت اس بات پر ہے کہ پورے صحابہ کے پورے ماحول میں سے کوئی شخص معاویہ کو ایسا نظر نہیں آیا جو وزیر تعلیم بن پائے, اس کے اندر اہلیت ہو جناب اللہ کہ اس کو اپنی دور حکومت میں وزیر تعلیم بنایا جائے. تو وزیر تعلیم یہودی اور عیسائی ہے. تو آپ اس بات سے سمجھ لینا کہ اسلام کے ساتھ یہ لوگ کتنے مخلص تھے. جب نظام کو ہی پلٹ دیا گیا, اس کا ٹائٹل رسول عالم کی پیش گوئی کے مطابق کتنے مظالم ہوئے. یہاں ہم یزید کو کوستے ہیں کہ جناب اس نے جناب اہل بیت کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, ہاں ٹھیک ہے کیا ہے. جس نے 70 بندے شہید کیے ہے وہ تو ہو گیا بہت بڑا فلاں فلاں فلاں, اور جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے اس میں 20,000 صحابہ ہیں, اس میں بیت الرضوان والے صحابہ ہیں, بدر والے صحابہ ہیں, حنین والے صحابہ ہیں, مختصر صحابہ ہیں جن کی حرمت کا قرآن گواہ ہے. اور کس کے لیے قتل کیا گیا؟ اب اس سے بڑا ڈرامہ جو ملا اعظم کا ہے, اتنی بڑی خون ریزی پر بھی یہ قاتل کو ثواب دے رہے ہیں. یہ ہے وہ ظلم جو کسی بھی صورت میں کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں. میرا اتنا سوال ہے اس معاشرے پر, اس علم کی دنیا میں, کہ مجھے یہ بتایا جائے ربانی صاحب کہ اگر جو صحابیت کا یہ ٹائٹل استعمال کر کے کہتے ہیں, اگر صحابیت اس معاملے میں دلیل بنتی ہے کہ جو کچھ مرضی کر جائے صحابی اسلام تباہ کر دے, مسلمانوں کو تباہ کر دے, گھروں کو لوٹ لے, اور پھر آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ اگر بنو امیہ کے دور کو پڑھنا ہو تو آپ قرآن پڑھیں, اور قرآن کا بھی وہ سبجیکٹ جو فرعون کے زمانے کا رہا. فرعون کیا کرتا تھا؟ مردوں کو ذبح کرتا تھا, یہ قرآن کی گواہی ہے, اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, خرید و فروخت کرتے تھے اور سے کام لیتے تھے. تو سو کام انہوں نے کیا ہے. موسیٰ بن ابی ارطاس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, فرعون کرے تو وہ بے ایمان ہے, اور بنو امیہ کرے تو جناب والا صاحب شان ہے. اس بنیاد پر اتنا بڑا ٹائٹل دے کے اتنی بڑی خون ریزی اور اسلام کے نقصان پر اگر کسی کو شرم نہیں آتی, وہ ٹائٹل دیتے ہوئے اور وہ عظمتوں کا جناب انبار لگاتے ہوئے, وہ جعلی فضائل کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی, تو پھر میں ایسے ملا اعظم کا کیا کروں, اس کو کیا جواب دوں؟ سمجھا کہ یہ بددیانتی ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ اس معاملات میں خاموش رہنا. ٹھیک ہے جی, ثبوت کا حکم ہے جی, ٹھیک ہے, علماء کا حکم تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا, اس لیے کہ جو حقیقتیں صحابہ نے بیان کی ہیں, ثبوت کے حکم کا ان کو پابند ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں پابند رہے. تابعین تھے, اتباع تابعین تھے, ائمہ مجتہدین تھے, تمام سلاسل کے تمام طریقت کے لوگ تھے, یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے آئے ہیں. اور اگر انہی حقیقتوں کو جو اپنا گراؤنڈ ریالٹیز جس کے عینی مشاہدے, مثلا اہل بیت پر جو سب و شتم ہے مولا کائنات پر, اس کے صحابی گواہ ہیں, اور میں سینکڑوں صحابی پیش کر سکتا ہوں جو گواہ تھے اس وعدے کے کہ سب و شتم سے ان کو روکا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے نہیں رکنا. اب مجھے بتایا جائے, ربانی صاحب, انصاف کی دنیا جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. مجھے یہ بتایا جائے جو شخص حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف ان کے کسی بھی معاملے پر سخت کلامی کرے وہ تو کافر ہو گیا, اور جو مولا کائنات پر غلاظت پھینکے وہ اسلام کا عین ہے, بلکہ اس پر ثواب ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب جو حضور سرور کونین کے بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, حسنین کے بابا بھی ہیں, ان کے اوپر کوئی سب و شتم کیا کرتا تھا؟ جی ہاں, یہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, یہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے, من سب علی فہو کافر. یہ میں نے اس کے اندر کئی آیات دی ہیں اور احادیث دی ہیں. یہ لوگ ایک جعلی نظریہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تاریخی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تاریخ ہے حدیث کی صحت کا تعین کرتی ہے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں جاہلوں کو کہ حدیث کیا ہوتی ہے. سمجھا گی, راوی اور مروی کے درمیان کے جو حالات ہیں, ملاقات ہے, معاصرت ہے وغیرہ وغیرہ, وہ تاریخ بتاتی ہے. چلیں اگر ان کا تاریخ پر اعتماد نہیں تو میں نے وہ سینکڑوں احادیث اس کے اندر جمع کر دی ہیں, ہر حدیث کی سند دی ہے, اور ہر حدیث کی سند پر اہل سنت کے جو رجال کے علماء ماہرین ہیں ان کی تصدیقات دی ہیں. سمجھا گی, دلائل دی ان کے پر. تو جو چیز حدیث سے صحیح سے ثابت ہو جائے اس کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے کیوں کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا, میں یہاں آپ کو ایک یعنی لطیفہ سنا رہا ہوں. مطلب شیعہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے امام ہیں, ہم ان کو بلا فصل جناب امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب حضرت علی کو جو بلا فصل امام مانے اس کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ یہ بے دین ہے, کافر ہے, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے جی, ہو گیا جی ٹھیک. کیونکہ حضرت ابوبکر جو ہیں یہ مسلم خلیفہ ہیں, ان کی خلافت پر اجماع ہے, فلاں 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 فلاں. جس رول کے تحت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اسی نظم
اور اجتماعی نظم کے مطابق مولا کائنات بھی خلیفہ بنے. اب جو شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا اس کو نہ ماننے پر ثواب دے رہا ہے مولا اعظم. اس سے بڑا کیا ڈرامہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف نہ ماننا بھی دور کی بات ہے، خدا کے اس نظام کے مد مقابل آ کر ظلم اور بربریت اور ملک حدود کے نظام کی بقا کے لیے جناب اللہ یا اس کے احیاء کے لیے جناب اللہ کردار دیا جاتا ہے. کتنے اصحاب مارے جاتے ہیں صفین میں، تو جتنے بھی مارے گئے شہید ہو گئے وغیرہ. صفین کے بعد چلو اب اقتدار مل گیا ہے، اب 40,000 مسلمانوں کا قتل کیوں کیا گیا ہے؟ صرف اس بنا پر کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا، احترام کا رشتہ تھا. سمجھا گی؟ اس خون ریزی کا جواب کس کے پاس ہے؟ اور اس خون، میرے پاس ایک اٹالین گورا پڑھتا تھا کسی زمانے میں، ابھی چند سال پہلے. تو اٹالین گورا مجھے کہتا کہ مسٹر فریدی یو آر ٹیررسٹ، آپ دہشت گرد ہو. میں نے کہا یار مجھے، کہنے لگے بندے مرنے مارنے اور بات یہ لڑتے ہیں، ہم بھی لڑے ہیں اور اوکاس بھی ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ ہم لڑے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں. لیکن کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی یہودی نے ہماری اس مار دھاڑ پر ثواب کا فتویٰ نہیں دیا. یہ کیسا دین ہے تمہارا جو 1,00,000 اتنے ہزار مسلمان قتل کیے گئے، ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اتباع تابعین بھی تھے، علماء محققین سب لوگ تھے. تو ان کو قتل کرنے والوں کو قتل پر بھی ثواب دیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں سے سرا کہاں سے پکڑوں اور چادر کہاں جا کے رکھوں. پروگرام کا اختتامی وقت ہے اور ظاہر میں تو پھنس گیا ہوں اس بات پہ کہ حضرت علی جیسی ذات پہ بھی کوئی سب و شتم کرتا رہا ہے. یہ بات ذہن نہیں قبول کر رہا، دل نہیں قبول کر رہا. یہ کیسے حقیقت ہو سکتی ہے سمجھ نہیں آ رہا. حضرت عمار یاسر کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں، قرآن میں سورہ نحل اس حوالے سے 106 آیت ہے، گواہی دیتی ہے آپ کے اس عمل کی طرف کہ جب آپ پہ ظلم و ستم ہوا، تکالیف دی کفار نے آپ کو، قرآن نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ٹھیک ہو گئی بات کہ ان کے لیے تو قرآن کی بھی آیت آ گئی. اتنے عظیم صحابی ہیں، اور یہی نہیں ہے بلکہ حضور نے بے شمار احادیث آپ کے لیے فرما دی ہیں کہ عمار حق پر ہے، حق کے ساتھ ہے. ایک باغی گروہ، یہ اس باغی گروہ کی کیا نشاندہی ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے کہ حضرت عمار یاسر کا جو قتل ہے وہ آپ کے نزدیک واضح ہے یا یہ بھی ایک مبہم سازش ہے جس کا آج تک سرا نہیں کھل سکا؟ گزارش یہ ہے کہ اپنا بلے شاہ فرمایا کہ جب میں سچ بولا تے بامڑ بچتا، تے جھوٹ بولا تے کچھ نہیں بچتا. سمجھا گئی نا؟ اب جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے، لوگ جو ہے نا یہ چلاک قسم کے مولوی جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں جناب والا چلاکیوں کے، کبھی سند پر گفتگو کر دی، کبھی متن پر، کبھی مندرجات پر. تو یہ بہانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شگاف الفاظ میں، اور اس پر اس حدیث کے تواتر میں کسی قسم کی ایک رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. اور حنفی علمی کے مطابق تواتر جو ہے وہ قرآن کی آیت کا درجہ رکھتا ہے. تو عمار بن یاسر کے قاتل واضح ہیں. کون کہتا ہے کہ واضح نہیں ہے؟ اور عمار بن یاسر کے قاتلوں کا ٹائٹل رسول اللہ نے جو بیان فرمایا کہ وہ قاتل ہیں، باغی ہیں، داعی الی النار ہیں، یہ رسول کا فرمان ہے. اب ملا اعظم کہتا ہے کہ رسول کو جھٹلا دو اور قاتل باغی داعی الی النار کی حرمت پر ایمان لے آؤ. بھائی وہ اس پر کون سی ایسی فلسفی ہے دینی اعتبار سے، کون سی ایسی دلیل ہے؟ تو کیا وہ نفس محترم نہیں تھا؟ دیکھیے قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ جب آتا ہے نا، جو ان کے ماں باپ کو شہید کیا گیا، یہ کتنا بڑا مقدس وجود ہے عمار بن یاسر کا، محسن اسلام ہے. حضور نے فرمایا یہ سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں. یعنی جتنی پذیرائی رسول فرما سکتے تھے انہوں کی فرمائی. اب یہاں جو ان کے معاملات تھے بڑے عجیب ہے، قرآن کریم کا تکلم بڑا عجیب ہے. جس وقت آپ کے ماں باپ کو ذبح کیا گیا تو آپ کے حواس قائم نہ رہے، تو کفار جو تھے وہ آپ کو بھی مار رہے تھے. تو جس وقت بندے کے حواس قائم نہ ہو تو شریعت خاموش ہے. اس وقت آپ کے منہ سے کوئی نہ گفتگو کلمہ نکل گیا تو قریب سے کوئی صحابی گزر رہا تھا، اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ عمار جو ہے وہ دین سے برگشتہ ہو گیا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا میرا دل اور میرا یقین جو نبوی ہے وہ تسلیم نہیں کرتا کہ عمار جو ایسی بات کہے، کیونکہ اس کے من میں رہتا ہوں، اس کے دل کی دنیا کا میں تاجدار ہوں. تو اس نے کہا رہے تو آئنا یا بسبے تو یا رسول اللہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کانوں سے سن کر آیا. فرمایا تیری آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، تیرے دل کا، تیرے کانوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، نبی دھوکے سے بلند ہے. فوراً جبرائیل آ گئے. فرمایا وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ. حبیب آپ دیکھو تو صحیح عمار کس حالت اکراہ میں تھے، کتنی شدت غم سے ان کے حواس کرنے رہے. باقی رہا یہ معاملہ کہ ان کے ایمان کی گواہی میں خدا ہو کر دیتا ہوں، اس کے دل میں آپ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں. پھر حضرت عمار وہاں سے چھٹ کر واپس تشریف لائے دربار رسالت جو ہے. فرمایا عمار اس وقت یہ اذیت دی رہی تھی، تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو کہا جہاں پناہ عالم وحدہ لا شریک کی حرمت کی قسم، دل میں صرف آپ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو قرآن کریم کی آیت آ گئی. اس جیسے مقدس نفس محترم کو قتل کرنا بے دردی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا یہ ملا عزم، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک جنگ معاملہ تھا کہ اقتدار کے لیے اتنا مقدس وجود، اتنی قربانیاں اور اتنی شخصیت کو مطلب ذبح کر دیا گیا. پھر وہ ذبح پر جھگڑا ہوا کہ میں نے قتل کیا. جس وقت معاویہ کے پاس لے کر آئے جناب والا،
وہاں یہ باتیں شروع ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق باغی قاتل دائی النار کا ٹائٹل آپ کے متھے لگتا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے چلاکی کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہو یہ تو علی اس کا قاتل ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ چیزیں کون برداشت کرے؟ صاحب شعور صاحب عقل. مذہب جو ہے یہ چونکہ گڑنت ہے ان مولویوں کی، اس کی میں اس لیے ان کی حیثیت کو اعتبار نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام، ہاں یہ بات دیکھو، یہ جو آپ نے جواز نبی صاحب والی بات کہی ہے نا، میرا یہ سٹانس ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بات ثقیل کہی نہیں کہنی چاہیے، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ اگر ان کے ہاں معاویہ محترم ہے جو اتنے آدمیوں کا قاتل ہے، خدا کے نظام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، قرآن کو سنگینوں پر، قرآن کو نیزوں پر کس نے نچایا ہے؟ بتاؤ نا. قرآن تو سینوں کے لیے آیا تھا، انہوں نے نیزوں پر نچانا شروع کر دیا ہے. اور کہاں کہاں کتنی کتنی بدعہدیاں ہوئی جس وقت واقعہ تحقیق پیش آیا ہے، کسی کے سامنے یہ حقائق ہیں. اس طرح کے مظالم کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان کے مظالم کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے جہنم کے کتے ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے. کون ہے ایسا مفتی؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس فتوے کے پیچھے، اس جعلی فتوے کے پیچھے ہے کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ ایک مجہول شاعر کا شعر جسے حاویہ کے بدل پر کوئی ردیف کافی نہیں مل رہا تھا، کہہ دیا کہ جناب حاویہ آ گیا. وہ بھائی پیچھے تو دیکھو، کوئی خدا کا خوف کرو. تو میرے مطلب یہ کہ اتنے مقدسات کی اتنا ظلم کیا گیا تو اس ظلم کا کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عثمان کا قصاص تو نظر آ رہا ہے صدیوں سے، یہ قصاص کس نے دینا ہے؟ اتنے ہزاروں آدمیوں کا قصاص کس نے دینا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جس وقت یہ شور شرابہ اٹھا، حکومت پر قبضہ کر لیا گیا، تو اس وقت حضرت عثمان کی بیٹی گئی، حضرت عثمان کے دونوں بیٹے سعید بن عثمان، عبار بن عثمان، دونوں گئے کہ ہمارے باپ کے خون کو تم سیڑھی بنا کر اقتدار پر آئے ہو، تو بھائی ہمارے باپ کا قصاص ہمارا سینہ ٹھنڈا. تو ڈانٹ کر بیٹی کو کہتے ہیں خبردار ایسی بات کی تو ہم کرسی انجوائے کریں گے، تیرے باپ کا احتساب لیتے رہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو سینہ چیرنے والے ہیں. یہ نظر نہیں آتے ملا اعظم کو، چونکہ ان کے مذہب کی ساخت پرداخت کے پیچھے یہودی فکر ہے اور ان کا مرتب سوچ ہے. لہذا ان کو ہر وہ بات اچھی نہیں لگتی جو حقائق کے مطابق ہو، وہ بات اچھی نہیں لگتی جو مزاج رسول کے مطابق ہو، وہ بات اچھی نہیں لگتی جو مشیت الہی کے مطابق ہو. یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جناب والا؟ تو اب ان حقائق کو خون اشام حقائق ہیں. مجھے بتاؤ عبید اللہ بن عباس جو ہیں ان کے معصوم بچوں کو ذبح کر کے بوٹیاں کر کے ان کی ماں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ آپ اس ظلم کی داستان کو پڑھ لیں، سمجھا کہ نا، اس ظلم کی داستان کو، تو آپ کو فرعون چھوٹا لگے گا رویے کے اعتبار سے. اتنا ظلم تو اس میں نہیں کیا. بے شک وہ ہم اس کے کفر کے قائل ہیں، وہ کافر ہے، فلاں 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 فلاں. یعنی اگر فرعون یہ باتیں یہ کام کرے تو وہ غلط ہے، اور اگر ہم کریں تو یہ صحیح ہے.